درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اب ہم آدم کی شکل میں اس زمین پر انسانوں کو پیدا کریں گے، اور پھر اسے اپنا احکام شرعیہ دیں گے اور ان احکام شرعیہ کا نفاذ اور اجرا یہ انسان اپنے اوپر کر لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی احکام شرعیہ جب آسمان کو دیا گیا تھا، آسمان نے کہا ہم سے نہیں ہوگا۔ زمین کو پیش کیا گیا، زمین نے کہا کہ ہم سے بھی نہیں ہوگا۔ پہاڑ کو پیش کیا گیا، پہاڑ نے کہا کہ ہم سے بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب ہم انسان کو بنائیں گے اور انسان کو یہ احکام شرعیہ دیں گے اور وہ اپنے سر لے لے گا۔ فرشتوں نے جب یہ بات سنی تو فرشتوں نے کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ انسان تو زمین میں جا کر فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اس لیے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کی ذمہ داری اور احکام شرعیہ کی بات ہے تو ہم فرشتوں کی جماعت اسے نافذ کرنے کے لیے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا تھا۔ میں نے 2 جوابات آپ کے سامنے نقل کیے تھے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ اس زمین پر احکام شرعیہ کو نافذ کرنے کے لیے اس زمین کے حقائق اور اس کے خواص اور جتنی چیزیں آباد ہیں ان سب کے فوائد اور نقصان کا جاننا ضروری ہے۔ بھائی حکومت کون کرے گا؟ جو یہاں کے ماحول کو جانے گا وہی تو کر پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں کی حقیقتیں جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی جماعت تم اس زمین کے حقائق سے واقف نہیں ہو، بلکہ حضرت آدم اور انسان اس زمین کے حقائق سے واقف ہیں، اس لیے وہی خلیفہ بننے کے حقدار ہیں۔ ایک دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، مسکت جواب۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے بلایا، فرشتے بھی وہاں موجود تھے۔ دنیا کی ساری چیزوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے سامنے بتا دیا، فرشتے بھی سن رہے تھے۔ کسی روایت کے اندر یہ مضمون موجود نہیں کہ فرشتوں سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آدم کو بتایا تھا، فرشتوں کو منع کر دیا تھا کہ تمہیں سننے کی ضرورت نہیں، بالکل نہیں، بلکہ فرشتے بھی وہاں موجود ہیں۔ جب ساری چیزوں کا نام بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جتنی چیزوں کا ہم نے نام بتایا ہے ان سب کا نام بتاؤ۔ فرشتے بالکل چپ،
فرشتوں نے کہا کہ اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بس تیری ذات پاک ہے، جتنے کا علم تو نے ہمیں دیا ہے ہم بس اتنا ہی کا علم رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ کا علم نہیں رکھتے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے فرمایا کہ آدم آپ بتائیے۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا نام فرشتوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے بتا دیا۔ فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ ہمیں تو یہاں کا نام ہی نہیں یاد ہے، تو ہم کیسے حکومت کر پائیں گے؟ آدم کو یہاں کی چیزوں کا نام یاد ہے، اس لیے آدم اور انسان ہی اس زمین پر اللہ کا خلیفہ رہے گا اور وہی احکام شرعیہ کو نافذ کرے گا اور اجرا کرے گا۔ آدم کے علاوہ اور انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق احکام شرعیہ کا اجرا اور نفاذ نہیں کر سکتی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی نے احکام شرعیہ آدم کو بنانے کے بعد ان کے سامنے پیش کیا، فرمایا کہ یہی احکام شرعیہ آسمان کو ہم نے دیا تھا، آسمان نے لینے سے انکار کر دیا۔ زمین کو ہم نے دیا تھا، زمین نے لینے سے انکار کر دیا۔ پہاڑ کو ہم نے دیا تھا، پہاڑ نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ احکام شرعیہ آپ کے سامنے ہے، بس آپ کیا کہتے ہیں؟ 22ویں پاری کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حملہ الانسان، انسان نے احکام شرعیہ کے بوجھ کو برداشت کر لیا۔ گویا کہ انسان نے اللہ کے سامنے یہ عہد کیا کہ اے اللہ ہم احکام شرعیہ کو اپنے ذمے لیتے ہیں، جتنی چیزوں کا حکم ہے ان ساری چیزوں کو ہم بجا لائیں گے، اور جتنی چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ان ساری چیزوں سے ہم رکیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جو بوجھ آسمان نے برداشت نہیں کیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑ نے انکار کر دیا، اس بوجھ کو کس نے برداشت کیا؟ انسان نے برداشت کیا۔ انسان کو کتنا بڑا انعام ملنا چاہیے؟ ہماری اور آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی جتنا بڑا انعام عقل کہہ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان تم بہت بڑے ظالم ہو اور تم بہت بڑے جاہل ہو۔ کام کتنا بڑا کرایا اور انعام عجیب و غریب ملا کہ تم ہی سب سے بڑے ظالم ہو اور تم ہی سب سے بڑے جاہل ہو۔ انعام تو کچھ اور ملنا چاہیے تھا، کچھ تعریفیں کی جاتی آدم کی، انسان کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ احکام شرعیہ کو برداشت کر لیا تو نے، لو تم بہت بڑے ظالم ہو اور بہت بڑے جاہل ہو۔ لیکن تفسیر مظہری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے آدم کو اور انسان کو ظالم کہہ کر اور جاہل کہہ کر بہت بڑی تعریف کر دی۔ کیسے؟ ظالم اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر عدل اور انصاف کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ عدل اور انصاف نہ کر سکے۔ جاہل اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو اور علم حاصل نہ کر سکے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے، یہ دیوار جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت ہے؟ نہیں ہے۔ جب انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اسے ظالم بھی نہیں کہا جا سکتا۔
اس دیوار کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے؟ نہیں ہے۔ جب علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس دیوار کو جاہل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ظالم اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور وہ انصاف نہ کرے۔ جاہل اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور وہ علم حاصل نہ کرے۔ اللہ نے آدم سے فرمایا کہ آپ بہت بڑے ظالم ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کے اندر ہم نے انصاف کرنے کی صلاحیت اور عدل کرنے کی صلاحیت پورے انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ اگر پورے انسان عدل و انصاف کرے گا تب تو بڑا اچھا سمجھا جائے گا، اور اگر عدل و انصاف سے کام نہیں لیا تو پھر آپ کی پوری اولاد ظالم سمجھی جائے گی۔ گویا کہ ظالم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ آپ بڑے منصف ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد انصاف کر سکتی ہے۔ جاہل، اللہ نے آدم سے یہ فرمایا کہ آپ کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر وہ علم حاصل کرے تو اس دنیا پر نہیں بلکہ چاند پر پہنچ جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کی اولاد میں اور خود آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس صلاحیت کا استعمال اگر انسان کرے گا تو بہت بڑا آدمی ہو سکتا ہے، اور اگر اس صلاحیت کا استعمال وہ نہ کرے تو واقعتاً بہت بڑا جاہل ہو۔ تو ظالم اور جاہل کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور انسان کی برائی بیان نہیں کی، بلکہ اندر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسان کی تعریف کی ہے کہ تمہارے اندر عدل و انصاف کی صفت موجود ہے، علم حاصل کرنے کی صفت موجود ہے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ ساری چیزوں کا نام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں کے سامنے بتا دیا، پھر اس کے بعد فرشتوں سے عرض کیا کہ اب تم بتاؤ، پھر اس کے بعد آدم سے عرض کیا کہ اب تم بتاؤ میں نے کیا بتایا۔ جب فرشتوں کو خطاب کیا کہ تم ان ساری چیزوں کا نام بتاؤ تو کیسے خطاب کیا؟ انبئونی، ان ساری چیزوں کے بارے میں مجھے خبر دو۔ میں نے جو بتایا ان ساری چیزوں کے بارے میں کیا کرو؟ مجھے خبر دو۔ اور جب آدم کو کہا تو آدم کو کہنے کا طریقہ کچھ اور تھا۔ کیا فرمایا؟ یا آدم انبئہم، اے آدم آپ ان ساری چیزوں کا نام فرشتوں کو بتا دیجئے۔ فرشتوں کو کہا کہ مجھے خبر دو، اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ فرشتوں کو بتا دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا استاذ بنا دیا کہ آپ فرشتوں کے کیا رہیں گے؟ معلم رہیں گے اور استاذ رہیں گے۔ اسی وجہ سے شرح العقائد النسفیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، انسان رسول، جو انسانوں میں رسول ہے، آدم انسانوں میں رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں رسول ہیں۔ انسان رسول فرشتہ رسول سے افضل ہے۔ فرشتے نہیں پا سکتے ہیں انسان رسول کی فضیلت کو۔ دوسرا عقیدہ، فرشتہ رسول عام انسانوں سے افضل ہیں۔ جن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر لے جانے والا بنایا، ان فرشتوں کی فضیلت عام انسان پر ہے کہ وہ ہم سے اچھے ہیں۔ ایک تیسرا عقیدہ، عام
عام فرشتوں سے افضل ہے۔ ہماری اور آپ کی فضیلت کو عام فرشتے نہیں پا سکتے۔ اس بات کو آپ دلیل سے سمجھیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان رسول آدم کو کیا کیا؟ فرشتوں کا استاذ بنا دیا۔ استاذ کی فضیلت شاگردوں پر ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ استاذ اپنے طلباء سے کیا ہے؟ اچھا ہوا کرتا ہے۔ ایک آگے آیت آ رہی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں کو حکم دیا، سارے فرشتوں کو، کہ آدم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو۔ کسی کے سامنے سر کو جھکا دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ انسان رسول تمام فرشتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہ ایک تیسرا عقیدہ کہ عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے فرشتوں کا کام صرف کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، انہیں اپنے بال بچوں کی فکر نہیں رہتی، انہیں رشتہ داروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں پڑوسیوں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اور صرف ان کا کام عبادت کرنا۔ اس عبادت کرنے میں انہیں ذرہ برابر مشقت نہیں پیش آتی ہے، ان کی فطرت اور عادت بن چکی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ذرہ برابر انہیں تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہم انسانوں کو لیجیے، عبادت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن صبح سے شام تک دسیوں کام ہمارے ذمہ ہے۔ گھر کا بازار لانا، بچوں کو اسکول چھوڑنا، مدرسہ چھوڑنا، ان کے ناشتے کا انتظام کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، جہاں پڑھائی ہو رہی ہے وہاں کی فیس کا انتظام کرنا، اگر ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی اس طبیعت کا علاج کرانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، وہاں لین دین کرنا، یہ ساری مشکلیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ان مشکلوں کے باوجود بھی ایک اچھا انسان کیا کرتا ہے؟ صبح کی اذان ہوتی ہے وہ اپنا بستر چھوڑ کر مسجد کا رخ کر لیتا ہے، ظہر کی اذان ہوتی ہے وہ اپنے کاموں کو الگ کر کے مسجد کا رخ کر لیتا ہے، عصر کی اذان ہوتی ہے وہ اپنے آفس کو بند کر کے مسجد کا رخ کر لیتا ہے، مغرب میں بھی یہی کرتا ہے، عشاء میں بھی وہ مسجد کی طرف دوڑتا ہے۔ اتنی ساری مشقتیں جھیلنے کے بعد بھی وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اور فرشتے کوئی کام نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو میرے انسانوں کو، سارا کام یہ کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو بھی دیکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھتا ہے، اپنے غریبوں کو بھی دیکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی عبادت کرتا ہے۔ تمہارا کام صرف اور صرف عبادت کرنا ہے، تم فرشتوں کی جماعت انسانوں کی فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت دیکھ اس انسان کو، جب میں پیدا کرنے جا رہا تھا تو تمہارا یہ سوال تھا کہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ زمین کے اندر جا کر فساد مچائے گا اور یہ زمین کے اندر جا کر خونریزی کرے گا، دیکھ کیا کر رہا ہے، یہ اللہ مسجد کے اندر میرا نام لے رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے، میری ریاضت کر رہا ہے اور میری پوجا کر رہا ہے، میری پرستش کر رہا ہے۔ الغرض انسان رسول فرشتہ رسول سے افضل ہے، فرشتہ رسول عام انسانوں سے افضل ہے، عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالی نے
آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا کہ آپ زمین پر ہمارے نائب ہوں گے، یہ احکام شرعیہ آپ وہاں نافذ کریں گے۔ آپ اگر کسی کو نائب بناتے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہوتا ہے کہ جہاں نائب آپ بنا رہے ہیں وہاں کی ساری ملکیت آپ کی ہے، تبھی تو آپ کو اختیار ملا کہ ہم نائب بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پوری زمین کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ نے صاف فرمایا ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت اس پر چلے گی۔ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان کی سلطنت ہے اور زمین کی سلطنت ہے۔ الا لہ الحکم والامر، اللہ ہی کے لیے حکم ہے اور اسی کے لیے امر، سب کچھ اسی کا ہے۔ اللہ کا نائب یعنی نبی بن جانا کسی زمین کا، یہ ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم زمین کا اللہ کا نائب اور نبی ہو جائیں اپنی محنت کے بنا پر اور اپنی کوشش کی بنا پر، وہ کبھی بھی اپنی کوشش کی بنا پر اللہ کا نائب اور اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ جسے بنائیں گے اپنا خلیفہ اس زمین کا، اللہ جسے اپنا نبی بنائیں گے وہی اس زمین کا نبی ہو سکتا ہے، اپنی کوشش اور اپنی کسب سے وہ اس زمین کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو اور لوگوں میں سے رسولوں کو، لوگوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، کوئی اپنی کوشش سے رسول نہیں بنتا۔ مسیلمہ کذاب کا دعویٰ کرنا نبوت کا اپنی کوشش سے تو ہو سکتا ہے، اللہ نے نہیں بنایا، لہٰذا اسے نبی نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ نبی اللہ بنائے گا، اپنی کوشش سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ غلام احمد قادیانی کا نبوت کا دعویٰ کرنا نبی نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ کوئی انسان اپنی کوشش سے نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نبی بناتا ہے وہی نبی بنتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں کس کو رسول بنانا ہے، کوئی اپنے سے نہیں بنے گا۔ اللہ جسے چاہے گا وہی رسول بنے گا، جسے نہیں چاہے گا وہ رسول نہیں بن سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہی طرز اور ایک ہی طریقے پر اللہ کے نبی بنتے رہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اللہ ایک شخص کو اپنا نبی بناتا تھا، ایک مخصوص حصے کا اور مخصوص علاقے کا اور مخصوص حلقے کا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہی چلا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے نبی بن کر آئے، لوط علیہ السلام اپنی قوم کے نبی بن کر آئے، صالح علیہ السلام اپنی قوم کے نبی بن کر آئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نبی بن کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نبی بن کر آئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو ان کی خصوصیت کچھ الگ رہی۔
بہت ساری خصوصیتیں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے علاقے کے نبی بن کر آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب قیامت تک رہتی دنیا تک میں ہی نبی رہوں گا، اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ خصوصیت میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، میں کسی علاقے کا نبی نہیں ہوں بلکہ پوری دنیا کے نبی ہوں۔ دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تھی کہ جتنے انبیاء بھیجے گئے ان سب کا ایک زمانہ تھا، یہاں سے یہاں تک آپ نبی رہیں گے، اس کے بعد آپ کی نبوت ختم، دوسرا نبی آ جائے گا۔ اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک آپ نبی رہیں گے، اس کے بعد آپ کی نبوت ختم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کو نبی بنا کر بھیجے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ زمانے کی کوئی قید نہیں، رہتی دنیا تک ہم ہی نبی رہیں گے، ہمارے علاوہ اور کوئی نبی نہیں رہے گا۔ ایک تیسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ جو پہلے کے انبیاء گزرے ہیں، دھیرے دھیرے ان کا دین اور ان کی شریعت اور ان کی کتاب ختم ہو گئی، یا تو رد و بدل کر دیا گیا یا مکمل طریقے پر اس شریعت کو لپیٹ دیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئیں، جس شریعت کو لے کر آئیں، جس کتاب کو لے کر آئیں، اس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل نہیں اور کوئی نسخ نہیں، بلکہ قیامت تک یہ کتاب موجود رہے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے حفاظت کر کے دکھایا۔ ایک زمانہ خود ہمارے ہندوستان کے اندر ایسا گزرا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں قرآن کو نظر آتش کر دیا گیا، سمندر کے اندر پھینک دیا گیا، تلاش کر کر کے جہاں کہیں شبہ ہوتا تھا کہ اس گھر کے اندر قرآن کریم موجود ہے، پوری فوج اس گھر کے اندر چلی جاتی تھی اور قرآن کی شکل میں جو بھی کتاب ملتی تھی اسے لا کر سمندر کے حوالے کر دیتی تھی، آگ کے حوالے کر دیتی تھی۔ لیکن کیا نبی اکرم کی شریعت اور نبی اکرم کا دین اور یہ کتاب مٹ گیا؟ نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اسے نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور صرف اس کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ ہی کی حفاظت کر رہا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ اس کے جو معانی ہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہا جاتا ہے، ان احادیث کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کر رہا ہے۔ ایسے ایسے رجال اللہ تبارک و تعالی نے تیار کیے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر پوری دنیا سے قرآن کو تلاش کر کے سمندر کے حوالے کر دیا جائے اور پوری دنیا کے اندر کوئی قرآن کا نسخہ نہ ہو، کل صبح تک ایسے ایسے حافظ موجود ہیں کہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن آپ کو لکھوا دیں گے، زبر زیر کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایسی ذمہ داری لے رکھی ہے اور ایسے طریقے پر وہ حفاظت کروا رہا ہے۔ اور نبی کی احادیث
صرف نبی کی احادیث ہی محفوظ نہیں ہے، بلکہ نبی کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے ان احادیث کو نقل کرنے والے ہیں کہ آپ نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا، اب وہ جا کر ہم تک حدیث پہنچی، تو یہ جتنے لوگ موجود ہیں سب کی پورے طریقے پر واقعہ اور پورے طریقے پر ان کی زندگی بھی محفوظ ہے کہ ایک آدمی جو نقل کیا نبی اکرم سے وہ کہاں کا تھا، اس کا کیا نام تھا، وہ کیسا تھا اور پوری زندگی کیسا رہا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ یہ واحد ایسی شریعت ہے کہ اتنی حفاظت کے ساتھ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، ذرہ برابر اس کے اندر رد و بدل کا امکان نہیں ہے۔ ایک اور خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے فرمایا پہلے کے انبیاء آتے رہیں اور جاتے رہیں، جب چلے جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا خلیفہ بھیج دیتا تھا، پھر کسی دوسرے نبی کو مبعوث کر دیتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد اب اللہ کوئی اپنا خلیفہ اور اپنا نبی نہیں بھیجے گا، بلکہ میرے چلے جانے کے بعد خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا، خلیفۃ الرسول ہوگا، اب میرے مطابق چلے گا، میں اسے اپنا خلیفہ بنا کر جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو ابو بکر رہیں، ابو بکر چلے گئے حضرت عمر رہیں، عمر چلے گئے حضرت عثمان رہیں، عثمان چلے گئے حضرت علی رہیں۔ یہ ساری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو دوسرے انبیاء کے ساتھ ایسی خصوصیت نہیں تھی۔ بس سبحان اللہ۔